یہودی۔ ایک پرانی کہاوت ہے، جو یاری کرے گا وہ شب بیداری بھی کرے گا۔ سو لندن میں میری یہ دوسری رات بھی شب بیداری کی نظر ہو گئی۔ صبح کامران کسی ہڑتال کی وجہ سے فارغ تھا، لہٰذا اس نے مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پر ڈراپ کر دیا۔ نوٹس بورڈ سے پتہ چلا آج سر آئزیک، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے ہال نمبر 3 میں بذریعہ لیکچر خطاب کریں گے۔ سو سبھی نئے آنے والوں کا رخ ہال نمبر 3 کی طرف ہی تھا۔ بچپن میں ایک ٹی وی سیریل ہم سب بچے بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے، نام تھا آخری چٹان۔ اس میں ایک یہودی کیریکٹر کا نام ڈیوڈ تھا۔ بچپن سے میرے دل میں یہودی شخص کی یہی ایک شبیہ چھپ سی گئی تھی۔ جب کبھی کوئی کہیں بھی یہودی کی بات کرتا تو وہی بچپن کے دل میں نقش ہوئی صورت نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ جس دن سے مجھے پتہ چلا کہ ہمارا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ایک یہودی ہے، تب سے اس کی بات کرتے وقت ایک مخصوص حلیے کی یہودی میرے سامنے آ جاتا۔ دبلا پتلا سا، چہرے پر یہودیوں کی خاص مشابہت والی داڑھی، سر پر چھوٹی سی سفید ٹوپی، لمبا سا چوغا، تیز تیز آنکھیں گھمانے والا اور بہت تول تول کر بولنے والا تسبیح گھماتا شخص۔ لیکن سر آئزیک کو دیکھنے کے بعد میرے تخیلات کو بہت زیادہ نہیں، تھوڑی بہت ٹھیس ضرور لگی۔ یہ تو ایک ماڈرن حلیے کا شخص تھا، عمر 50 سے اوپر تھی، تن پر بہترین اور قیمتی سوٹ، آنکھوں پر نظر کا باریک سا چشمہ، بے حد نرم گفتار سا شخص۔ اس دن میرے ذہن سے میرے بچپن والی یہودی کی شبیہ نکل گئی اور اس کی جگہ اس نئی تصویر نے لے لی۔ البتہ ایک مماثلت ضرور تھی، سر آئزیک کے ہاتھوں میں بھی ایک چھوٹی سی تسبیح موجود تھی، جسے وہ شاید اپنی عادت کے مطابق کبھی ہاتھ میں گھماتے اور کبھی جیب میں ڈال رہے تھے۔ معاشیات کی اس کلاس میں تقریباً 35 کے قریب طالب علم تھے، جن میں لڑکوں سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ سر آئزیک کی ابتدا لیکن پر اثر لیکچر سے ہوئی۔ شروع میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور پھر معاشیات سے متعلق چند بنیادی باتیں بتائیں، کچھ یونیورسٹی کے ڈسپلن کے بارے میں بیان کیا اور آخر میں ہم سب سے تعارف کروانے کو کہا۔ مجھے رول نمبر 17 الاٹ ہوا اور اسی دن مجھے یہ پتہ چلا اس پوری کلاس میں ایک میں ہی اکیلا مسلمان طالب علم ہوں۔ میں اپنی باری پر اٹھ کر جب اپنا نام پکارا اور مذہب اسلام بتایا تو مجھے محسوس ہوا کچھ دیر کے لیے تمام کلاس پر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن پھر سر آئزیک نے مجھ سے میری پچھلی تعلیم اور ڈگریوں وغیرہ کا پوچھ کر سلسلہ آگے بڑھا دیا۔ آخر اسٹوڈنٹس کے تعارف کا سلسلہ ختم ہوا اور سر آئزیک نے ان اختتامی جملوں کے ساتھ اپنا پہلا لیکچر ختم کیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ازل سے لے کر اب تک اور شاید ابد تک ہمیشہ دنیا کے اعلیٰ ترین نظریات کو اوسط درجے کے ذہنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے کبھی غلطی نہیں کی، جس نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ اس لیے نظریہ بنانے اور نیا نظریہ پیش کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیجیے گا۔ ہمیں اوسط درجے کے ان ذہنوں کی مخالفت کے ڈر سے بہت آگے نکلنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر آپ کو اس ادارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل سے ہم باقاعدہ کلاسز کا آغاز کر دیں گے۔ گڈ ڈے۔ سر آئزیک اسٹیج سے اتر کر چلے گئے۔ ساری کلاس نے ڈیسک بجا کر ان کی تقریر اور خیالات کا خیر مقدم کیا۔ سچ یہ ہے، سر آئزیک کی باتوں نے مجھے بھی خاص متاثر کیا تھا۔ مجھے کامران کی ان سے بچ کر رہنے والی بات یاد آ گئی اور میرے لبوں پر خود بخود ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کامران نے دوپہر کو واپسی پر مجھے پک کرنے کا کہا تھا اور ابھی اس کے آنے میں پورے 2 گھنٹے باقی تھے۔ سو ہال سے باہر نکل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کس طرف کو نکلا جائے، پھر میری نظر دور پڑے ان بینچز پر گئی جو یونیورسٹی کے درمیان سے گزرتی نہر، جو دریائے تیمز کی ایک شاخ کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگائے گئے تھے۔ اس طرف آبی پرندوں کے غول بھی موجود تھے، تو اڑتے ہوئے آتے دریا کے کنارے بیٹھے اسٹاف اور
دیگر طالب علموں کے ہاتھوں پھینکی گئی اپنی مخصوص خوراک کو چکتے اور پھر اڑ جاتے۔ مجھے بھی یہی گوشۂ تنہائی وقت گزاری کے لیے بہتر لگا۔ میں انہیں لکڑی کی بینچوں پر جا کر بیٹھ گیا اور سامنے بہتے پانی اور ان پرندوں کی آپس میں اٹکیلیاں دیکھنے میں مشغول سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا شخص سر پر ہیٹ پہنے، لمبے سے اوور کوٹ اور مفلر میں ملبوس، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طرف آ پہنچا۔ اس کے ہاتھوں میں پرندوں کو ڈالنے والے دانے کا ایک بڑا سا کاغذی لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر میں مٹھیاں بھر بھر کے دانے پرندوں کی طرف اچھال کر وہ لفافہ خالی کر دیا اور اسے قریب بنے کوڑے دان میں ڈال کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، جوزف، کیا تم نئے آنے والے طالب علموں میں سے ایک ہو؟ میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ حماد، فرسٹ سیمسٹر معاشیات۔ اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اوہ آئی سی، لیکن ینگ مین، تم یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ کیا سینئر اسٹوڈنٹس کی ریگنگ سے ڈرتے ہو؟ میں بھی مسکرا دیا، نہیں، مجھے ڈر تو صرف اپنے آپ سے لگتا ہے، لیکن اس وقت میں خود اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس طرف آ بیٹھا۔ جوزف نے دلچسپی سے میری طرف دیکھا۔ خوب، اپنے آپ سے باتیں؟ بھائی، اس ملاقات کی طرف سے تو کبھی اپنا دھیان ہی نہیں گیا، خود سے خود کی ملاقات۔ میں کھسک کر اس کے لیے تختے پر خالی جگہ بنائی۔ جوزف بیٹھ گیا۔ میں نے اسے جواب دیا، اس ملاقات کے لیے کسی خاص توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان عمر بھر میں اپنے آپ ہی سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اس قدر جھیلنے کی تاب بھی نہ ہو۔ انسان خود اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ جوزف غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خود سے بہت ناراض لگتے ہو؟ یہ تلخی بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی، لگتا ہے کوئی بھٹی تمہیں تمہارے اندر سلگ رہی ہے۔ میں نے باتوں کا رخ کسی اور طرف موڑنا چاہا، لیکن آپ نے نام کے علاوہ اپنا کوئی تعارف نہیں کروایا۔ جوزف نے گہری سی سانس لی۔ نام تو تمہیں بتا ہی چکا ہوں، یہیں اسی یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہوں۔ میں نے جلدی سے معذرت پیش کی، معاف کیجیے، میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ آپ کا انداز دراصل اساتذہ والا نہیں، ورنہ میں اتنی بے تکلفی۔ جوزف نے ہنس کر میری بات کاٹی۔ اس معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دراصل میں جان بوجھ کر یہاں کو نوجوانوں کو پہلی دفعہ اپنا تعارف نہیں کرواتا۔ ایسا کرنے سے وہ مؤدب یا محتاط ہو جاتے ہیں اور میں ان میں گھلنے ملنے کا موقع کھو دیتا ہوں۔ میں یہی چاہوں گا ہم ہمیشہ اسی بے تکلفی سے ملتے اور بات کرتے رہیں۔ تم ایک مختلف نوجوان ہو، تم سے ملنا واقعی ایک انوکھا تجربہ ہے میرے لیے۔ جوزف جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے حماد، مجھے امید ہے بہت جلد ہماری ایک دوسرے سے دوسری ملاقات ہوگی، جو اس جیسی کئی ملاقاتوں کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ جوزف گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر میں کامران کے آنے کا وقت بھی ہو گیا۔ میں بھی سامنے بہتے شفاف پانی اور پرندوں سے رخصت لے کر یونیورسٹی کی لمبی لمبی راہداریوں سے ہوتا ہوا باہر گیٹ پہ آ گیا۔ باہر کامران کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ میں نے کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ موصوف کچھ دور پاپ کارن کی مشین کے قریب کھڑے دو نوجوان میموں کا ہاتھ دیکھنے میں مصروف تھے اور انہیں یقین دلا رہے تھے بہت جلد ان کی زندگی میں ایک خوب روح ایشیائی نوجوان آنے والا ہے، جس کے آتے ہی ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ مجھے کامران کی اس صلاحیت پر ہمیشہ سے ہی رشک آتا تھا۔ مجھے کسی اجنبی لڑکی تو کیا، کسی اجنبی مرد سے بھی پہلی مرتبہ بات کرتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہوتی تھی، تا وقت یہ کہ وہ اجنبی خود ہی بات کرنے میں پہل نہ کر دے۔ جبکہ کامران راہ چلتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے، کسی بھی وقت کسی کو روک کر گھنٹوں بات کر سکتا تھا۔ شاید میرے اندر ٹھکرائے جانے کا ڈر ہمیشہ سے موجود رہا تھا،
اور کامران ایسے کسی خوف سے بالکل ناآشنا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے میری طرف ہاتھ ہلایا، ان گوری میموں کو اپنا کارڈ دیا، ان کے فون نمبرز لیے اور مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھ آیا۔ ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میں نے کامران کو گھورا، تم کبھی نہیں سدھرو گے نا، ہے نا؟ کامران ہنسا، ارے یار بور ہو رہا تھا 15 منٹ سے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا، سوچا ان کا ہاتھ ہی دیکھ لوں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں نے تمہاری پچھلی 7 نسلوں میں کسی کو دست شناس کا تذکرہ کبھی کرتے نہیں سنا۔ کامران کے ہونٹوں پر اب بھی وہی شریف سی مسکراہٹ تھی۔ جانے دے یار، یہ بتاؤ لنچ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے سیٹ بیلٹ کچھ ڈھیلی کی۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، کہیں بھی لے چلو۔ کامران نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کارڈلی کی طرف چلتے ہیں، وہاں ایک نیا ریسٹوراں کھلا ہے، کافی تعریف سنی ہے۔ ہماری گاڑی لندن کے 2 رویا اور 4 رویا بڑی بڑی شفاف سڑکوں سے ہوتی ہوئی بگ بین کے سامنے سے دائیں کو مڑ گئی۔ لندن کے مشہور برجوں والے پل سے ہوتے ہوئے ہم کارڈلی کی طرف مڑ گئے۔ مجھے لندن کی ایک چوڑی چوڑی سڑکیں ہمیشہ سے بہت بھلی لگتی تھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا 18ویں کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں یورپین حکام نے عورتوں کی بغاوت اور بلبوں کو روکنے کی حکمت عملی کے طور پر ان تمام شاہراہوں کو چوڑا کروا دیا تھا تاکہ حکومت اور فوج کا عملہ آسانی کے ساتھ ہجوم کو ایک ہی جگہ پر قابو میں رکھ سکے۔ کارڈلی سرکس سے بائیں مڑتے ہی 2 رویا درختوں کی لمبی سی قطار سے ڈھکی ایک خاموش اور سنسان سی سڑک شروع ہو گئی۔ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چوڑی سی نالی میں پگھلتی ہوئی برف کا پانی ایک انجانے سے سر کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ میں اور کامران اس سڑک پر مڑتے ہی ایک دم سے خاموش سے ہو گئے، جیسے قدرت کی اس بے پناہ خوبصورتی نے ہماری زبانیں ہی سلب کر لی ہوں۔ سڑک پر درخت سے گرے ہوئے سرخ اور زرد پتوں کی چادر سی بچھی ہوئی تھی، جو زور کی ہوا چلنے سے اس بھیگی ہوئی سڑک پر کچھ اس طرح لہراتے جیسے کوئی ریشمی کپڑا بچھائے کوئی کابلی پٹھان بیٹھا ہو جو اپنی گٹھڑی سے رنگ برنگے نئے نئے تھان نکال کر ہوا میں لہرا رہا ہو۔ کبھی کبھی ہم چند پلوں میں ہی اپنی ساری زندگی پھر سے جی لیتے ہیں۔ درختوں اور ان سے خزاں رسیدہ پتوں سے گھری ہوئی اس سڑک پر ہم دونوں کا یہ سفر بھی زندگی کے انہی چند پلوں میں سے ایک تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہم یہ بھول گئے تھے ہم اس سڑک کے اختتام پر بنے ایک نئے ریسٹوراں میں لنچ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ بالآخر دنیا کی ہر اچھی چیز کی طرح اس سڑک کا بھی اختتام ہو ہی گیا۔ ہم نے لکڑی کے بنے ہوئے اس چھوٹے سے خوبصورت ریسٹوراں میں اپنے پسند کا لنچ کیا۔ کامران مجھ سے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھتا رہا اور میں نے اسے سر آئزک کے لیکچر اور اپنے تعارف پر کلاس روم کی خاموشی کے بارے میں بتایا۔ کامران ایسے موقعوں پر بالکل پینڈو ہو جاتا تھا، اسے اپنے غصے پر بالکل کنٹرول نہ رہتا۔ اس نے زور سے گلاس میز پر مارا۔ یہ سالے گورے کہیں کے، ان کی تو بڑی مشکل سے میں نے اسے قابو کیا۔ کامران کا موڈ اب بہت خراب تھا۔ میں نے اسے موڈ میں لانے کے لیے ایک لطیفہ سنایا۔ ایک گوری میم پر کسی کتے نے کاٹنے کے لیے حملہ کر دیا۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے جان پر کھیل کر اس کتے سے میم کی جان بچائی۔ اگلے دن اخبارات میں کتے سے میم کو بچاتے ہوئے اس شخص کی تصویر چھپی اور ہیڈ لائن لکھی تھی، انگلش ہیرو نے عورت کو کتے سے بچا لیا۔ اس شخص نے اخبار کے دفتر فون کر کے کہا، میں انگریز نہیں ہوں۔ دوسرے دن اخبار نے پھر سرخی لگائی، غیر ملکی ہیرو نے عورت کو جان پر کھیل کر کتے سے بچا لیا۔ اس شخص نے پھر اخبار کے دفتر فون کیا اور بتایا، میں غیر ملکی نہیں، پاکستانی اور مسلمان ہوں۔ تیسرے دن اخبار نے اسی تصویر کے نیچے یہ سرخی لگا دی، خطرناک دہشت گرد نے پالتو کتے پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک تو کامران حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ہم دونوں کے منہ سے بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ وہ چھوٹا سا ریسٹوراں ہمارے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔
اور آس پاس کے لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔